مالک اس کی محافظت فرما۔ حق چہارہ معصومین ان مجالس اعضاء کے انعقاد کرنے والے جس طرح بھی حصہ لے رہے ہیں، میرے اللہ تو بہتر جانتا ہے ان کے رزق میں اضافہ۔ حق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ مولانا شاہد صاحب کی والدہ معظمہ کو جوار جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عطا فرما۔ امام زمانہ حجت اللہ بقیت اللہ فرزند زہرا سلام علیہ کے ظہور میں تاکید فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاندان زہرا پہ بلند صلوات اذہان عالی رہے میں گفتگو کا آغاز کروں۔ سورہ مائدہ کی آیت نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، وقت نزا مرتے وقت لبوں پر رہا یا علی مدد، پھر قبر میں کہہ کے اٹھا یا علی مدد۔ میری لحد میں شوکت کو منظر عجیب تھا جب میں نے خود یا علی سے کہا یا علی مدد، نعرہ حیدری، یا علی۔ سورہ مائدہ آیت کا نشان آج اس زمن میں، اس آیت کے زمن میں آپ کے سامنے چوتھی مجلس سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، ایک میں اللہ تمہارا ولی ہوں، ایک میرا رسول ولی ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک کا ذکر نہیں ہے، میں روزانہ ترجمے میں یہ بات دہرا رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں رہے کہ یہاں صرف ولایت علی کا ذکر نہیں ہے بلکہ 12 کی ولایت کا ذکر ہے۔ صاحبان ایمان، صاحب ایمان نہیں، صاحبان ایمان جمع کا ذکر ہے۔ اگر صرف علی کی ولایت کا ذکر ہوتا ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کی تھکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی، رات تو ڈھل چکی، آفرین ہے آپ کے جذبہ یاد۔ میں جب سے آنا شروع ہوا ہوں اسی وقت ہی پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ 8واں شرح ترقی ہوئی ہے۔ پہلا شرح 2008 میں جب پڑھا تھا تو مجھے 11:15 بجے بٹھایا گیا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا تھا کہ 11:15 بجے دنیا کے سونے کا وقت ہے۔ لالا فدا صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے مجھے کہا کہ زیدی صاحب پڑھیں تو صحیح پتہ چلے گا کہ رحیم جار خان والے رات کو ہی جاگتے ہیں، یہ سنیں گے۔ اللہ نے ہی اس وقت سے ترقی ہوتی گئی، 11:15 11:20 11:30 11:45 ٹھیک ہے، اب تو تاریخ ہی بدل جاتی ہے جب میں ممبر پہ آتا ہوں، لیکن اطمینان قلب ہوتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر بیدار بیٹھے، بس اگر بیدار ہیں اور یقیناً ہیں تو ذہن مجھے دیں، بات کو لینے کی کوشش کریں۔ اللہ نے اپنی ولایت کا ذکر کیا، اس کے بعد اپنے رسول کی ولایت کا ذکر کیا، اس کے بعد اپنے محمد کے بعد آنے والے ولیوں کا ذکر۔ اگر صرف ولایت علی کا مسئلہ ہوتا تو شاید دنیا والے سے بڑا سمجھتے جانا، دنیا والے خاموش ہو جاتے یا مان لیتے۔ انہوں نے کہا یہ مصطفیٰ کا پورا سلسلہ دے رہا ہے، اگر اسے ایک کو مانیں گے۔ اگر دوسری مجلس آپ کے ذہنوں میں ہے تو میں نے پرسوں خطاب میں کہا تھا، آیت پڑھی تھی، آیت نہیں پڑھوں گا، دہراؤں گا نہیں، آیت کا
ترجمہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر یہ انکار کرتے ہیں. انکار کیوں کیا تھا؟ انہیں پتا تھا کہ یہ صرف علی کی ولایت نہیں ہے، اس کے بعد اس کے 11 بیٹوں کی بھی ولایت ماننی پڑے گی. اب غور کرنا، بیدار ہو کے جملہ لینا سننا. میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. مزید ہو اگر علی کی ولایت ہوگی شاید یہ اس وقت چپ ہو جاتے. انہوں نے کہا بعد میں 11 بھی ہیں. ارے ماننا حقیقت میں یہ ہوتا ہے. پہلی ہی مجلس میں میں یہ کہا تھا کہ اللہ کو ماننے کا تب فائدہ ہے جو غیر اللہ ہے انہیں دل سے نکالو. پھر لا الہ الا اللہ کا فائدہ ہے. محمد رسول اللہ پڑھنے کا تب فائدہ ہے. محمد کے دشمنوں کو دل سے نکال. انہوں نے کہا یہ تو قیامت تک ولی آ گئے، ان کے دوست تو ہمارے یار ہیں. سرکار دو عالم کے دشمن، خاتم النبیین کے دشمن، حبیب الہ العالمین کے دشمن، جہان کائنات کے دشمن، وجہ تخلیق کائنات. میں اگر صرف انہی کے دشمن گرنے لگوں، صرف انہی کے دشمن جنہوں نے انہیں مکے سے نکالا، جنہوں نے انہیں طائف میں پتھر مارے، نہ تو سے گزارا نہیں ہوگا. اور مصطفیٰ کی تاریخ بھی پڑھ کے سرکار کے ساتھ ہوا کیا. اگر حضور سے نبی سے پیار ہے، پیاروں کی تو ساری باتیں یاد ہوتی ہیں. کیوں ایسے ہے نا، اور پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. ارے صرف مصطفیٰ کی بات کروں، اللہ کے بعد ولی اول کی بات کروں، اور پھر میں ان کے دشمنوں کی بات کروں. حد ہو گئی تیرے پیاس کی جو تو محمد سے کرتا ہے. ان کے دشمنوں کے ناموں پہ تو تو نے اپنے بچوں کے نام محبت ہے. دل سے نکال مصطفیٰ کے دشمنوں کو. یہ نہیں ہو سکتا شاہد بھائی، یہ نہیں ہو سکتا. ایک دل میں نمرود بھی ہو، اللہ بھی ہو. ایسا ہو سکتا ہے ایک دل میں فرعون بھی ہو، اسی دل میں اللہ بھی ہو. تسبیح کیا پڑھا ہے یا اللہ کی محبت ہے فرعون سے. زبان پہ کلمہ لا الہ، محبت یزید کے داغے سے. کبھی تو سوال کرو، مجھے ایڈریس بتا، میں تیرے گھر بھیجتا ہوں. کیوں جی ایسا ہی ہے؟ ارے ہم نے جاہلوں کو مانا ہی نہیں ہے. گو کہ ہم عالم نہیں ہیں. عالم اللہ نے صرف 14 بنائے ہیں. عالم صرف 14 ہیں. یہ کائنات کا علم ہے. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں اس مقدس منبر سے، ہم تو ناقل ہیں. میں جو پڑھ کے آتا ہوں آپ کو سنا دیتا ہوں. عالم تو نہ ہوا، ٹھیک ہے، عالم نہیں، البتہ جاہل بھی نہیں ہوں. جاہل بھی نہیں ہوں. جاہل کیسے رہوں؟ میں یہ شاہ نجف کے دروازے پہ پیشانی چھپائی. میں نے باب العلم کو امام مانا ہے. ایمان اونچا بول کے دل کھول کے نعرہ
آپ جیسے چہرے میں کئی برسوں سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں آپ میرے انداز کو سمجھتے ہیں. تو عزیزو اللہ نے انہیں ولایت دی. کل کی مجلس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا کہ جسے اللہ منصب دیتا ہے اسے اختیار بھی دیتا ہے، اسے اختیارات بھی دیتا ہے. یہ نوجوان بات یاد ہے؟ بھول گئے؟ یاد ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں بھولا نہ کرو. اس کی وجہ یہ جو تمہارے 10 دن ہوتے ہیں نا، 9 دن فضائل پڑھے جاتے ہیں، 10ویں دن جلوس آئے عزاداری، ٹھیک ہے، علم، تعزیہ، ذوالجناح، شولہ، تابوت، یہ لے کر تم بازاروں میں جاتے ہو. کتنے دن بھلا؟ بولو 10 دن. ٹھیک ہے نا؟ جلوس تو شروع ہے جی، مجالس 10 دن، جلوس 5 سے کہیں 4 سے کہیں چاند رات سے. یہ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. سال کے بچوں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365. 365. تمہارے حصے میں کتنے آئے؟ 10. باقی کتنے بچے؟ 355. میرا حساب تو مجھے 355. اس لیے آپ سے مدد لیتا ہوں. باقی کتنے بچے؟ 355. 355. ٹھیک ہے. تمہیں اہمیت 10 دن کا پتہ چلا کیا ہے؟ تم 10 دن مجلس سے کرتے ہو، ایک دن جلوس نکالتے ہو. 355 دن تو اپنی مرضی سے کرتا ہے. کبھی بھی آل محمد کا کوئی ادنا سا اعلان نہیں کہتا کہ یہ روکو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. تجھے پتا چلا تو ہم پہ پابندیاں کیوں لگواتا ہے؟ تیرے 355 دن گھبراتے ہیں. سانو خوف نہیں ان اسرائیلی امریکیاں دا، ساڈے دل وچ سارا دا چین وسدا ہے. اے بیگم کوٹ دی سرزمین اُتے کلندر شمال دا چین وسدا ہے. اے ذکر آل محمد قیامت تو بعد بھی کوئی نہیں بند کرا سکدا. ساڈا دل وچ سخی حسین اچھا چلو میں تیری بات پہ بات کر دوں. پوری دنیا عالم کا مسلمان ایک طرف نہ امریکہ اسے ڈرتا ہے نہ اسرائیل، واحد ایک شیعہ نے حیدر کربلا خیبر سے لے کر اب کے ایران تک یہودی کو خوف اور موت ہے یا علی سے ہے یا علی سے
नाम रखा था। जब ये हैदर आया उसने कहा आऊं, कहा ना बैठ, बस मैं आ गया हूँ। अब इस अली ने क्या कहा, अली की औलाद है, इसने यही कहा तूने सबको एक जैसा समझ रखा, वो एक जैसे वाले और हैं, मैं अली का एक घंटा से ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहता क्योंकि आप तंग हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अजीजों, एक वली की बात होगी तो शायद मान गया, सही तो एक सिलसिला चल पड़ा ना, कयामत आए बहुत गो कयामत आए तो सिलसिला रुकेगा ना, बहुत गो। सही है ना? कयामत भी नहीं आ सकती जब तक के आखिरी मदीना का इंतजाम है। आप उसको आगे जा रहे हैं, एक लम्हे के लिए मुझे बताओ इस आया विलायत में कितने वलियों की जिक्र है? बोले इन शख्सियतें बताई गई, सही है, इनकी विलायत बराबर है। ये जुमला कहते हैं जैसे मुस्तफा की विलायत, अली की विलायत, जैसे अली की, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, इसी तरह। अगर आपको यकीन ना हो तारीख की किताबें उठाएं, हजूर नबी करीम तशरीफ फरमा के सरकार रिसालत, एक शख्स आया, उसने सवाल किया, चला गया, फिर दूसरे दिन आया, सवाल किया, हजरत ने जवाब दिया, चला गया, फिर तीसरे दिन वो बुजुर्ग आया, जब मैं बुजुर्ग का नाम बताऊंगा आप मचल जाएंगे। तीसरे दिन फिर वो बुजुर्ग आया, उसने आगे का कुछ सवाल पूछना है। पहलू में रसूल का बेटा हसन बैठे थे, उस बुजुर्ग को कहने लगे आजा आज इससे पूछ ले, बराबर इससे पूछ ले। उसने कहा अच्छा, रसूल ने कहा बेटे सवाल का जवाब। मस्जिद नबी के एक कोने में ले गए, वो बुजुर्ग पूछते रहे, वो जो ज़ाहिरी हसन बच्चा था वो जवाब देता रहा। जवाब सवाल हो गए, जब जाने लगे सलाम रसूल को किया, रसूल ने कहा सवाल कर लिया, कहा जी कर लिया, कहा मुतमईन हो गए, कहा जी इसने तो जवाब ऐसे ही दिए जैसे आप देते हैं, इसने जवाब ऐसे ही दिए जैसे आप देते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम कहने लगे या रसूलुल्लाह ये बुजुर्ग कौन थे, ये जब आते हैं आप खड़े होकर इनका इस्तकबाल करते हैं, ये सवाल पूछते हैं तो फिर बाद में चले जाते हैं। आज हसन को आपने भेज दिया, हसन ने सवालों के जवाब दे दिए, ये बुजुर्ग थे कौन? हजूर मुस्कुरा के कहने लगे ये हजरत सुलेमान नबी अल्लाह थे। अब कुछ समझ आया? हम तो कहते हैं कि हमारे 12 इमाम 12 के 12 ये हजूर से ले आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों से अफजल हैं। हम दलाइल रखते हैं कि हर मौजूद नहीं। बादशाह कितने वाली है? रसूल और साहिबान इल्म, ठीक है। अब मैं एक आयत पढ़ने लगा हूँ, मैं बताऊंगा, ठीक है, रिलेटेड बात करूंगा, अलग नहीं जाऊंगा। सूरह निसा की आयत, सूरह निसा की आयत, आयत का निशान 58 है, 58। इरशाद परवरदिगार हो रहा है, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। बहुत खूब। अगर थके नहीं बैठे हो तो बड़ा मुश्किल हो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की जो तुम में से हो।
اچھا میں رک گیا ہوں سمجھو. وہاں پر اللہ نے آیا ولایت میں ایک مرتبہ لفظ ولی آیا, ایک مرتبہ لفظ ولی, انما ولیکم اللہ, آگے لفظ ولی نہیں ہے. ورسول والذین آمنوا الذین, آگے ولی کا لفظ نہیں ہے. لفظ ولی ایک دفعہ. یہاں آیت میں کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. شخصیت یہاں بھی تین ہے لیکن لفظ اطیعوا دو دفعہ آیا ہے. اللہ کے لیے الگ ہے, مصطفیٰ اور اولی الامر کے لیے ایک ہے. غور کرنا ٹھیک ہے. وہاں پر جب ولایت ہے وہاں پہ لفظ ولی ایک ہے. اللہ کہہ رہا ہے جیسے میری ولایت ویسے ان کی, جو اختیارات میرے پاس وہ میں نے انہیں دیے. ٹھیک ہے, کل میں کہا لیکن آئندہ مجالس میں بتاؤں گا کہ ولی کے معنی کیا ہے, قرآن سے بتاؤں گا. ٹھیک ہے کہ قرآن نے ولی کو کیا کہا ہے. اب سنو, اللہ یہاں پر اطیعوا اللہ گھبرا کے نہیں سننا, آسان کرنے لگا ہوں. اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی, واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. جیسی اطاعت اللہ کی ہے ویسے رسول کی نہیں ہے. سجدہ صرف رسول اللہ کے لیے, رسول کو تو سجدہ نہیں ہے, نہیں ہے, کسی فرقے میں بھی نہیں ہے, مسلمانوں کی کسی گروہ میں بھی نہیں ہے. سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. آیت آ گئی, میں پڑھتا چلا جاؤں گا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے اللہ اپنے لیے لفظ اطیعوا الگ لایا, رسول کے لیے دوبارہ لفظ استعمال کیا. اطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اور اولی الامر کی اطاعت. اس حدیث میں دو ہیں, اولی الامر اور رسول. اللہ بتا رہا ہے کہ جیسے رسول کی اطاعت ہے ویسے اولی الامر کی اطاعت ہے. اب یہاں پر رکے نوجوان سننا, اللہ نے جب نبی بھیجنے شروع کیے تو سب سے پہلے آدم کو نبوت دی. جب رسالت تقسیم کی شروع کی سب سے پہلے نوح کو رسول بنایا. جب امامت شروع کی سب سے پہلے ابراہیم کو امام بنایا. انی جاعلک للناس اماما, سورہ بقرہ ہے. انی جاعلک للناس اماما, ہم تجھے لوگوں کا امام بنانے لگے. اب یہ ذہنوں میں رکھے, جسے اللہ ولی بنائے, جسے اللہ ولی بنائے اسے امامت بھی دیتا ہے. لیکن ولی ایک ایسا ہوتا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں میں ابراہیم امام ہیں, رسولوں میں نوح رسول ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی ولی نہیں ہے. ہو گئے ہو یار, بندوں نے اٹھنا شروع کر دیا. نعرہ تکبیر, کوشش کرنا. آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی ولی نہیں, نبی ہیں, رسول ہیں. جب ابراہیم کو امامت دی, اللہ نے امام بنایا. یہ پہلے رسول بھی تھے, نبی بھی تھے, خلیل اللہ بھی تھے, اللہ کے دوست بھی تھے, شیخ الانبیاء بھی تھے. سارے نبیوں میں ہمارے رسول کے علاوہ یہ افضل ہیں سوائے مصطفیٰ کے. ابراہیم سارے نبیوں میں افضل, سارے عہدے مل گئے, اللہ کی خلت بھی مل گئی. ٹھیک ہے, اللہ کا پیار بھی مل گیا, سند مل گئی کہ تو ہمارا خلیل ہے. ٹھیک ہے, ساری باتیں مل گئی.
لیتے رہے. نبی بنے بولے نہیں, رسول بنے بولے نہیں, خلیل بنے بولے نہیں. اللہ جانے آپ کا ہمیں نہیں پتہ چل جاتا ہے. نبی بنے بولے نہیں, رسول بنے بولے نہیں, خلیل بنے بولے نہیں. جیسے اللہ نے کہا نا انی جاعلک للناس اماما, ہم تجھے امام بنانے لگے ہیں, فوراً ابراہیم بولے قال من ذریتہ, میری اولاد میں بھی پڑھا. میری آواز میں بھی عہدہ دے دے. آواز قدرت ہے قال لا ینال عہد الظالمین, یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. پتہ چل گیا امام عادل ہوتا ہے, ظالم نہیں ہوتا. یہ میں بات اشارہ کرنے لگا ہوں. امام ظالم نہیں ہوتا, امام عادل ہوتا ہے. امام وہ ہوتا ہے جو رات کے پردے میں غذاؤں کا انتظام کر کے اپنے ماننے والوں کے گھروں میں پہنچا ہے. امام وہ نہیں ہوتا جو رات کو ٹکڑے اٹھا کے گلیوں میں اللہ واتی الرسول. اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول سے, اور اولی الامر کا تم میں سے. مسلمان نے ٹھوکر یہیں پہ کھائی ہے. اولی الامر کو منکوں کے ساتھ جڑے ہوئے دیکھ کر, اتصال دیکھ کر, اولی الامر چونکہ لفظ منکوں کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, وہیں پہ جو کلمہ پڑھنے والا ٹھوکر کھا گیا. اس نے ٹھوکر کھانی ہی تھی. پوچھو کیوں؟ اس نے قرآن ان سے لیا جنہوں نے نہ قرآن آتے دیکھا, نہ قرآن جانتے تھے, نہ بیچارے ساری زندگی قرآن پڑھ سکے. اب دیکھیے منکوں کے معنی ہے وہ اولی الامر جو تم میں سے. انہوں نے کام تو آسان ہو گئے, بالکل آسان ہو گیا. ہم میں سے ہم بیٹھ کے خود امام بنا لیں. ہم میں سے جانا دلیل دوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اجازت ہے سورہ جمعہ کی آیت پڑھنے لگا ہوں. دوسری آیت ہے, آپ جمعے کو سنتے بھی رہتے ہوں گے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اللہ کہہ رہا میں ایک رسول مبعوث کر رہا ہوں جو تم میں سے ہے. تم میں سے ہے. اگر رسول تم میں سے ہے, علی جناب بھی اکٹھے ہو گئے کہ رسول اور بنا لو. جائے گا نہیں بنا سکتے نا, ہے تو وہ تم میں سے ہی بنا لو. اگر تم رسول نہیں بنا سکتے, انہیں امر تم کیسے بنا سکتے؟ آؤ میرے ساتھ رہنا. اللہ نے کیا کہا؟ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی. میرے اللہ, ہم کم علم ہیں, ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں, بہت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. میرے اللہ, یہ تو تم نے بتا دیا کہ کس کی اطاعت کریں. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی کرو, اور اولی الامر کی کرو. پتہ چل گیا کہ میرے مالک یہ بھی تو بتا کہ کس کی اطاعت نہ کریں. ضرورت ہے نا, ہمیں پتہ تو چلے کہ کس کی اطاعت کرنی ہے, کس کی نہیں کرنی. کبھی ایسا نہ ہو کہ جس کی اطاعت نہ
کرنی ہو ہم کر بیٹھے. ہو سکتا ہے نا. اللہ نے کہا میں نے ہر شے کا علم قرآن میں رکھا ہے. قرآن کا معجزہ یہ ہے. میری طرف دیکھ, میری طرف دیکھو, میں پڑھ رہا ہوں. سلامت رہو, سلام رہو. ہاں, یہ اس ممبر کا اعجاز ہے کہ ہر ایک کی نظر میں ہماری نظر ہوتی ہے. آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ سب کو دیکھ رہے ہیں. یہ اعجاز ہے ممبر کا. لطف یہی ہے کہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں تو آپ میری طرف دیکھیں, سنیں. ہمیں بھی اطمینان قلب ہوگا. مالک بتا تو صحیح کہ ان کی اطاعت نہ کریں, ہم کہیں غلطی میں اطاعت کرنا بیٹھیں. ایسا ہی ہے. اللہ کہتا ہے کہ قرآن کا معجزہ یہی ہے کہ قرآن اپنے سوالوں کے خود جواب دیتا ہے. وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. قرآن میں ہر خوشگوار کا ذکر موجود ہے. تجھے پتہ نہ چلے تو پھر یہ تیرا مقدر ہے. اب میں بتانے لگا ہوں کیا کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور علماء کی کرو. مالک کس کی اطاعت نہ کریں؟ کہا سورہ نون والقلم پڑھ. میں آیتیں پڑھوں گا نا, لطف آئے گا. سورہ نون والقلم پڑھ. نوجوانوں موبائل میں قرآن بھی ڈاؤن لوڈ کیا کرو. یعنی ہم ریفرنس دیتے ہیں نا, چلو نہ پڑھا کرو تو پڑھا کرو, روزانہ بھی شکل آیتیں پڑھا کرو. وغیرہ جب حوالے ملتے ہیں نا, ریفرنس ملتا ہے, تو ضرور دیکھا کرو کہ اس نے کیا کہا. میرے علاوہ جو بھی کوئی قرآن کا حوالہ دے جا کے دیکھو, واقعی اللہ نے کہا ہے. لہذا سورہ نون والقلم میں پروردگار عالم نے بتایا کن کی اطاعت نہ کرو. میں اب آیتیں پڑھنے لگا ہوں, انگلیوں پہ گنتے رہنا. کتنی قسم کے لوگوں کی اطاعت کو اللہ نے منع کیا. گننا ہے, ٹھیک ہے, اپنی انگلی کے پوروں کو تیار کرو, گننا ہے. میں آیت پڑھتا چلو جاؤں گا. سورہ نون والقلم میں ارشاد پروردگار ہوا فلا تطع المکذبین, جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا. ولا تطع کل حلاف مہین, جو جھوٹی قسمیں اٹھائے اس کی اطاعت نہ کرنا. ہمارے مشائم بن امین, جو چغل خور ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. مناع للخیر معتد اثیم, جو اچھی باتوں سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا. اور تل بعد ذالک زنیم, جس کا شریعہ خراب ہے اس کی پوری کیلکولیشن کی ہے آپ نے. قرآن کی آیت کے ترجمے کو آپ نے انگلیوں پہ کیا ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے؟ جو جھوٹ بولے جو جھوٹی قسم اٹھائے اس کی اطاعت نہ کر. جو چغل خور ہو اس کی اطاعت نہ کر. چغل خور جانتے ہو, جانتے ہو یہ چغل خور 50% منافق ہوتا ہے. میں اب اس بحث میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں یہی قرآن کی آیتوں سے بتاتا. اللہ نے کہا حماز مشائن بن امین, جو چغل خور ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. قرآن ہے, اگر جہاز میں قرآن رکھا ہے, میں غلط پڑھوں گے روک دینا تمہارا فریضہ ہے. ماشاءاللہ. کہاں ہے یہ قرآن میں؟ اگر قرآن میں ہے تو پھر سن, دل پہ ہاتھ رکھ کے سن, کان کھول کے سن. جب فرصت ملے آنکھیں بند کر کے سوچنا کہ میں کس سے پیچھے لگا ہوا ہوں. ایسا تمہیں کرنا ہے, ایسا تیرے ضمیر پہ ہے. خود سوچنا, جو جھوٹ بولے اس کی اطاعت نہ کرنا, جو جھوٹی قسم اٹھائے اس کی اطاعت نہ کرنا, جو چغل خور ہو اس کی اطاعت نہ کرنا, جو اچھے کاموں سے روکے
اس کی بات نہ کرنا جس کا شجرہ خراب ہو. اس منبر کی عظمت کی قسم، مجھے پیغمبر اسلام کی رسالت کی قسم، مجھے مولائے متقیان کی ولایت کی قسم، مجھے بی بی سیدہ کی طہارت کی قسم، میں نے زمین، اب سنو، زمین جو ہے نا او تلند بادا ذالک کا زمین، یہ جو لفظ زمین ہے نا زیر نون یہ میم زمین، میں نے اس میں مقدس رسمیں اٹھا کے کہا ہے کہ اس کا ترجمہ میں نے درست نہیں کیا. کیوں؟ ادب مانے، لیکن چونکہ قرآن کا لفظ ہے ایک مرتبہ میں صحیح ترجمہ کروں گا، صرف ایک. سمجھ جاؤ گے درست، نہ سمجھو گے آپ پر کوئی شکوہ نہیں. جس مالی کا لاج یہ کہے کہ اس نے یہ ترجمہ کہاں سے کیا ہے، ڈکشنری قرآن کی میرے ساتھ ہے، میری لکھی ہوئی نہیں ہے، میرے مکتب کے کسی آیت اللہ کی نہیں لکھی ہوئی، انڈیا کے دیوبند مدرسے کی لکھی ہوئی ہے. اور وہ ڈکشنری کیا ہے علی جناب؟ اس میں جو اللہ نے قرآن میں لفظ استعمال کیے ہیں ان کا صحیح ترجمہ لکھا ہوا اس میں اردو میں. اب غور کرنا، اب میں پڑھنے لگا ہوں زمین کا ترجمہ. جو جھوٹ بولے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو جھوٹ کی قسم اٹھائے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو چغل خور ہو اس کی اطاعت اس کی اطاعت نہ کرنا، جو کار خیر سے روکے اس کی اطاعت اس کی اطاعت نہ کرنا. اور تل بعد ذالک زمین، جو حرام